بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد الفقہ، علم فقہ کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، الامور بمقاصدها۔ الامور بمقاصدها، تمام امور میں احکام کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہوگا۔ تمام امور میں احکام کا دار و مدار ان امور کے مقاصد پر ہوگا۔ اس قاعدہ کا جو ماخذ ہے، اس قاعدے کا ماخذ یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ مختصر تشریح، مکلف کے فعل کے اعتبار سے اس پر حکم مرتب ہوگا۔ دیکھا جائے کہ اس فعل سے مکلف کی کیا نیت ہے، اس اعتبار سے اس پر ثواب و عتاب، ذمہ دار ہونا یا ذمہ دار نہ ہونا، مواخذہ کا ہونا یا معافی کا ہونا، تاوان عائد ہونا یا تاوان کا عائد نہ ہونا، اس جیسے احکام مرتب ہوں گے مکلف کی نیت کے اعتبار سے۔ اب اس قاعدے پر تفریعات تو بہت ہے، ان میں سے ایک مثال پیش خدمت ہے۔ مثلا اگر کسی شکاری نے جال پھیلایا اور اس کے اندر شکار پھنس گیا، اب اگر وہ پھیلایا تھا اس کو خشک کرنے کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے، یعنی شکاری نے جو جال پھیلایا ہے اس کا جو مقصد تھا اس جال کو خشک کرنا یا اس کی اصلاح کرنا، اب کوئی شکار اس میں پھنس گیا تو شکار اس شخص کا ہوگا جو سبقت کر کے اس کو پکڑ لے گا، جو پہل کر کے اس کو پکڑ لے گا اس شکار کو۔ اور اگر اس نے پھیلایا تھا شکار کرنے کے لیے، یعنی جال پھیلایا تھا شکار کرنے کے لیے ہی، تو اس صورت میں شکار شکاری ہی کا ہوگا، اس شکاری کا جس نے جال پھیلایا۔ اگر کسی غیر نے پکڑا تو، یعنی جال پھیلانے والے شکاری کے علاوہ کسی اور غیر نے پس جانے والا شکار کو پکڑا تو وہ غاصب کہلائے گا، غصب کرنے والا کہلائے گا، اور اس پر غصب کے احکام منطبق ہوں گے، اس پر غصب کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس قاعدے پر کہ الامور بمقاصدها، تمام امور کے احکام کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہوگا۔ دوسری تفریع، لقطہ اٹھانے والے شخص نے، لقطہ جو راستوں میں گری پڑی کوئی چیز ہوتی ہے، گری پڑی ہوئی چیز، لقطہ اٹھانے والے شخص نے اگر حفاظت اور اصل مالک کی طرف لوٹانے کی نیت سے اٹھایا، اس کے بعد ملتقط کے قبضے میں، اس لقطہ اٹھانے والے کے قبضے میں وہ لقطہ بغیر کسی تعدی اور کوتاہی کے ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا، کہ اس کی نیت تھی اس کی حفاظت کرنا اور اصل مالک کی طرف لوٹانا۔ تو اس درست نیت کی وجہ سے اگر وہ اس کی بغیر تعدی اور کوتاہی کی وہ لقطہ اگر ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس پر ضمان نہیں ہوگا، اس ملتقط پر، اس اٹھانے والے پر۔ اور اگر اس نے مالک بننے کے قصد سے اٹھایا، مالک کو لوٹانے کے بجائے، اس لقطہ کی حفاظت کی نیت کے بجائے اس کی نیت یہ کہ مالک بن جاؤں میں، مالک بننے کے قصد سے اٹھایا، تو یہ غاصب تصور ہوگا، غصب کرنے والا تصور ہوگا یہ ملتقط۔
لہذا اس کی ہلاکت کی صورت میں، اس لقطہ کی ہلاکت کی صورت میں ملتقط پر ضمان واجب ہوگا، اس اٹھانے والے پر ضمان واجب ہوگا، جو نیت اس کی مالک بننے کی ہے، خواہ بغیر اس کی تعدی و تقصیر کے ہلاک ہو، یعنی اگر اس کی تعدی، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی یا اس کی طرف سے کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی، پھر بھی یہ ضامن ہوگا، اس لقطہ کا ضمان ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ غاصب نیت اس کے شروع سے مالک بننے کی تھی، تو اس وقت سے یہ غاصب بن گیا ہے، غاصب ہونے کی وجہ سے۔ اور غاصب مطلقاً مغصوب کی ہلاکت پر ضامن ہوتے ہیں، مطلقاً کا مطلب اس کی طرف سے کوتاہی اور زیادتی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مغصوب کی ہلاکت پر، جو غصب کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی ہلاکت پر اس کو ضمان دینا پڑتا ہے، وہ ضامن بنتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کے ضمان ادا کرنے کا، تاوان ادا کرنے کا۔ تو اس صورت میں بھی اس صورت میں جو ملتقط تھا، تو ملتقط نیت خراب ہونے کی وجہ سے غاصب بن گیا، جس طرح غاصب کو وہاں قانون ہے کہ مغصوب چیز کی ہلاکت پر ضمان دیتا ہے مطلقاً، چاہے اس کی طرف سے کوتاہی ہو یا نہ ہو، تو یہاں بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔